زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. ہم اکثر و بیشتر ملک میں بات کرتے ہیں کہ اگر آگے پڑھنا ہے تو بچوں کو تعلیم دینی ہے. تعلیم دینے کے لیے اسکول بھی ہم بنا لیتے ہیں، لیکن ٹیچرز کہاں سے آئیں گے، ان کو ٹرین کیسے کیا جائے گا، اور اپنے بچوں میں مادری زبان پڑھانے سکھانے کا رجحان جو ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں. دوربین نامی ایک فلاحی تنظیم ہے، آج کے پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے تعلیم پر بات چیت کریں گے. پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمارا فوکس ہوگا کینالز کے مسئلے پہ. سندھ میں جو بے چینی ہے، پروٹیسٹ چل رہے ہیں کئی مہینوں سے، اور اب حکمران پیپلز پارٹی بھی ان میں شامل ہو گئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بدلتے موقف پر لوگوں کو اعتبار کیوں نہیں آ رہا، یہ ہمارا موضوع ہوگا. لیکن اس پر آنے سے پہلے بلوچستان سے کچھ افسوسناک خبریں آج آئی ہیں. دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں. کل شام سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 9 کیجولٹیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. ابھی آج کوئٹہ میں ایک علاقہ ہے ڈبل روڈ، وہاں پہ پولیس کی گاڑی کے قریب ایک موٹر سائیکل دھماکہ ہوا ہے. 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 21 زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 4 پولیس والے بھی شامل ہیں اور 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. جبکہ ضلع گوادر میں ایک علاقہ ہے کلمت کا، وہاں پہ کل شب جو ہے 5 مسافروں کو ایک بس سے نکال کے ان کی شناخت کر کے گولی مار دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 3 کو دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے. اس کے علاوہ گوادر کے ایک اور علاقے میں افغانستان گوادر پورٹ سے یوریا لے جانے والے 3 جو ٹرالرز تھے ان کو نظر آتش کر دیا گیا. مستونگ کا جو علاقہ ہے وہاں لیویز کی ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی. تربت میں کل رات سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پہ حملہ ہوا ہے، اور مستونگ میں ہی CTD کے 2 اعلیٰ اہلکار جو ہیں ان پہ حملہ کیا گیا. ایک کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. بلوچستان میں کئی مقامات پہ جو کوئٹہ میں خواتین گرفتار ہوئی تھیں 5-6 دن پہلے، ان کی رہائی کے لیے مظاہرے اور دھرنے وہ مسلسل ہیں. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ جو جعفر ایکسپریس ہے وہ اس کی سروس دوبارہ شروع ہو گئی ہے. آج وہ 16 دن کے بعد پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے. 11 مارچ کو جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ 368 کے قریب مسافروں کو یرغمال بنایا گیا تھا اور 26 جانیں گئی تھیں، اس کے بعد سے یہ سروس معطل تھی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی انتظامات شاید بہتر کیے ہوں گے تو اس کے بعد انہوں نے سروس شروع کر دی ہے. یہ ہے بلوچستان کا. بلوچستان میں کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، اس بے چینی کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن صوبہ سندھ میں بھی پانی کے مسئلے پہ سیاست کچھ ایسی ہے کہ لوگوں کی امیجنیشن اس نے کیپچر کی ہوئی ہے. کئی مہینوں سے بات ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بننے والی کینالز کا، جو کہ چولستان میں بھی بنائی جا رہی ہیں. 6 کینالز، لیکن ایک کینال جو ہے سب سے زیادہ متنازع ہے اور وہ چولستان کے صحرا میں ہے. اس منصوبے کا یہ جو 6 اسٹریٹجک کینالز ہیں، اس کا اپروول دیا تھا صدر آصف زرداری نے جولائی 2024 میں، یعنی کہ 8 مہینے پہلے. اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر گاؤں دیہات مختلف مظاہرے ہوئے ہیں. اس میں قوم پرست جماعتیں بھی ہیں، سماجی حلقے بھی ہیں، اور کئی جگہ پہ اسکول کے بچوں نے بھی مظاہرے کیے ہیں کہ سندھو دریا پر ڈاکہ نامنظور. یہ ماحول چلتا آیا، لیکن پھر اس مہینے مارچ میں ہم نے دیکھا یکایک آصف زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ایکچولی اس منصوبے کے حق میں نہیں ہیں. اور تب سے پیپلز پارٹی کے جو کابرین ہیں، چیف منسٹر سندھ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ مسلسل یہ بیانات دیتے آئے ہیں. اور چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ سندھ کے شہروں میں پیپلز پارٹی نے اپنے MNAs کو کہا کہ لوگوں کو باہر نکالیں، پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرائیں اور بالکل یہ واضح کریں کہ ہم اس کینال کے حق میں نہیں ہیں. میں اس سے پہلے کہ آپ اپنے مہمان سے بات کریں، میں تھوڑا سا آپ کو انپٹ دینا چاہ رہا ہوں. انتہائی انٹرسٹنگ یہ صورتحال ہے. ایک منٹ کو پہلے وہ صرف آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا میں لوگوں کی آواز سنانا چاہ رہا ہوں. آپ اس کے بعد پھر آپ بتائیں. اس کے بعد آتے ہیں. میں ہنس لوں. آپ ہنس لیں.
पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे। आप हंस रहे थे, आपने सुन लिया है? कैनाल नहीं बनाने देंगे बोसर साहब। यार मुझे पता है, मुझे हंसी क्यों आ रही, मुझे तरस आ रहा है पीपल्स पार्टी का जो आम वर्कर है ना, जिसने झंडा उठाया हुआ है और वो कह रहा है कैनाल नहीं बनेगा। मुझे उसे देख के वो एक होता है ना कि मतलब एक इतना आदमी एक ख़ास स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसके बाद फिर दुख जो है वो हंसी में तब्दील हो जाता है। तो मेरा हंसना उन मानों में है। आपने बात की कि पीपल्स पार्टी 2 नहीं 3 स्ट्रेटजीज पे अमल पैरा 3 कश्तियों में सवार है। 3 कश्तियों में 3 मसलन बहैसियत सदर ममलिकत 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में एक इजलास होता है जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की तरफ से जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल यासिर इलाही, GOC 45 इंजीनियर्स डिवीज़न मेजर जनरल अब्दुल समी और डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, सारे रेलेवेंट लोग हैं। हाँ, उनकी सदर से मुलाकात होती है और वो ब्रीफिंग उन्हें देते हैं। जो मिनट्स आए हैं और जो लोकल मीडिया में भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं और अल जज़ीरा ने भी उन मिनट्स को, उस मीटिंग के मिनट्स को कोट किया है। उसके हिसाब से 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स की मंजूरी दी गई। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उनमें से जो चोलिस्तान है वो सिर्फ एक कैनाल है, KPK की चश्मा राइट बैक कैनाल, बलोचिस्तान की कच्छी कैनाल, सिंध की थर और रैनी कैनाल और पंजाब में ग्रेटर थर कैनाल और चोलिस्तान कैनाल। अच्छा, इनको कहा गया है कि चूँकि एक फूड सिक्योरिटी का बहुत सीरियस इशू हो गया है, लिहाजा एक साथ इन जो नहरें हैं इनकी तामीर शुरू की जाए। और सदर ममलिकत ने इसकी मंजूरी देते हुए ज़ोर दिया कि इस मंसूबे के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से फंडिंग में कोई कमी ना आए, उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गई सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, उनका मौक़िफ़। उसके बाद आपने बता दिया कि पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी ने, वो सदर साहब ने किया था अप्रूव और ये पीपल्स पार्टी के, हाँ, उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया और फिर उन्हीं सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यू-टर्न लिया कि जनाब ये जो छोटे यूनिट हैं उनसे मशवरा लेना चाहिए। अच्छा, इरसा ने जो है उसने रिजर्वेशन, सिंध था, उसने रिजर्वेशन जाहिर की कि पानी कहाँ से आएगा। तो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इरसा की मीटिंग में सिंध के जो नुमाइंदे थे एहसान लगारी, उन्होंने अपना जो है इख्तलाफी नोट लिखा और उसमें ख़दशा ज़ाहिर किया कि चोलिस्तान कैनाल के लिए बिलाखिर दरियाए सिंध का पानी इस्तेमाल होगा और इसका असर सिंध पे पड़ेगा। ये तो है इरसा में सिंध का मौक़िफ़। सिंध असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे, जिसमें हुक्मरान पीपल्स पार्टी के अलावा MQM, जमात इस्लामी, PTI, ग्रैंड नेशनल अलायंस, जो भी आप जिस भी पार्टी का नाम लें, सब ने मिलकर करारदाद मंजूर की कि ये जो कैनाल मंसूबा है ये हमें नहीं चाहिए। अब उसके बाद ऐवान सदर की एक पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की विफाकी क़यादत की एंटी कैनाल और मगर एहतियात के साथ पोजीशन है, पीपल्स पार्टी सिंध की खुली पोजीशन है और फिर जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो बाकी जमातों के साथ मिलके आपने फुटेज दिखाई कि वो झंडा लहरा रहा है। तो कौन सी बात कहाँ जा रही है, कौन सी तार कहाँ जुड़ रही है, मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ।
اب ہم آئی ایم تو سوری، ہاں میں نہیں سمجھا سکتا. اچھا، تو یہ سمجھانے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاڑکانہ سے صحافی نسوکھر. انہوں نے کافی فالو کیا ہے اس پورے مسئلے کو. سندھ میں جو مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہوتے رہے ہیں پچھلے چند ماہ میں، اسے بھی وہ کیٹلاگ کرتے رہے ہیں، اس پر لکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اور ذرا پیپلز پارٹی کی جو مجبوریاں ہیں یا سیاست ہے اس کو بھی تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں. تو نثار، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس مفروضے کو لے کے چلیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری جڑیں عوام میں ہیں، اور ہم یہ مان لیں کہ کبھی کبھی قیادت سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر عوام کا ری ایکشن دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اچھی پالیٹکس تو نہیں ہوگی کہ ہم اتنے سارے اپنے لوگوں کو ناراض کر کے ہم کوئی منصوبہ بننے دیں، تو ہم کھل کے ایک یو ٹرن لیتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں. ابھی تک جتنے بیانات سامنے آئے ہیں پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے، آپ کنونسڈ ہیں کہ اب یہی پوزیشن ہے، اور یہ جیسے کہہ رہے ہیں ہم کینال نہیں بننے دیں گے، یہ کینال نہیں بنے گی؟ جی شکریہ شاہزیب. یہ میرے کنونس ہونے کی بات نہیں ہے، یہ سندھ کے عوام کنونس نہیں ہو رہے اس بات. پیپلز پارٹی نے ماضی میں پانی کے جتنے بھی متنازع منصوبے ہیں، کالا باغ ڈیم ہو، گریٹر تھل کینال ہو، ان کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور لوگ اس پہ اعتبار کرتے تھے کیونکہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے. پرویز مشرف کے دور ہو یا ضیاء الحق کا دور ہو، اس کے بعد نواز شریف کا دور ہو. پیپلز پارٹی نے قوم پرستوں کے ساتھ ہی، انہی قوم پرستوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا ہے، جن کے خلاف آج وہ احتجاج کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا، جیسے ابھی وسعت اللہ خان نے بھی بیان کیا کہ کس پیپلز پارٹی کے کس رخ کا جو ہے نا وہ اعتبار کیا جائے، اس کے کو چیئرمین کا کیا جائے، صدر پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کا کیا جائے اعتبار، یا سندھ اسمبلی میں جو چیف منسٹر بات کر رہا ہے. خود لوگ تو حیران ہیں، کیونکہ شاہزیب آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ سندھ کی جس میں وہ ایک کشمور کے، جیسے ہمارے ہاں دیہاتی علاقے کے صحافی ہوتے ہیں، اس بیچارے نے کسی نے پوچھ لیا تو بڑے بیتوں کے انداز میں، طنزیہ انداز میں وہ پوچھ رہے ہیں کون سے کینال بابا کہاں بن رہے ہیں، کون سے کینال. یہ اتنا وائرل ہوا کہ سارے لوگ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو کیا ہو گیا کہ 2 دن پہلے کہہ رہا تھا کون سے کینال کہاں بن رہے ہیں، ابھی انہی کینال کے خلاف وہ ریزولوشن لا رہے ہیں اور یونانی مسئلے سندھ اسمبلی سے پاس بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہم بنے نہیں دیں گے. تو یہ جو پوزیشن ہے ذرا پیپلز پارٹی کی اس مرتبہ پانی کے خلاف جو جدوجہد پانی کے متنازع منصوبے کے خلاف کر رہی ہے، اس مرتبہ لوگ اعتبار کم کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کے جو نعرے تھے، ان کے کارکنان کو، ان کے مقامی رہنماؤں کو یہ پتہ تک نہیں تھا کون سے نعرے لگوانے ہیں کون سے نہیں لگوانے. سانگڑ میں سرفراز راجر صاحب ہیں، ابھی مشیر ہیں سندھ گورنمنٹ سندھ میں، انہوں نے ایک جلوس نکالا سانگڑ میں، جیسے ایک نعرہ ہے سندھ میں ابھی لگ رہا ہے، تو اس نے کہا بابا یہ تو نہیں لگا، کوئی دوسرا نعرہ لگاؤ یار، یہ کیا نعرہ لگا رہے ہو. تو لوگ اس پہ بھی ہنسے کہ بھائی آپ حامی تو ہیں نہیں، تو پھر آپ کیوں اس پہ ناراض ہوئے ہیں. دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا بدین میں ایم این اے ہیں میر صاحب نے نعرہ اسٹیج پہ لگوایا، وہ ایم این اے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے وضاحتی ویڈیو جاری کہ میں معذرت خواہوں، میرا یہ مطلب نہیں تھا جو سمجھا گیا ہے، اور اس نے نعرے سندھی میں لگوائے، وضاحت اس نے اردو میں پیش کی. تو اس طرح سے یہ بڑے پریشانی دوراہے بلکہ چوراہے پہ کھڑی ہے پیپلز پارٹی. اور ابھی جو 4 اپریل کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کا مین تھیم بھی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کینال کا ایشو ہی ہوگا، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ کینال کے خلاف ہے پیپلز پارٹی. لیکن لوگ وہی جو صدر پاکستان کے صدارتی ایوان صدر میں جو اجلاس ہوا تھا گرین پاکستان انیشیٹو کا، وہی پرچہ جو ہے وہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ بھائی یہ منظوری کس نے دی، یہ میٹنگ کس نے دی، میٹنگ میں کون بیٹھا ہے. تو یہ ٹھیک ہے نثار، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں مجبوری ایک بریک لینا ہے، واپس آ پھر گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں چولستان کینال کی، جو کہ گرین پاکستان انیشیٹو کا حصہ ہے. اس منصوبے کا افتتاح پچھلے ماہ آرمی چیف اور چیف منسٹر پنجاب نے کیا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کینال نہیں بننے دیں گے. نثار کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں. نثار، اب سندھ اسمبلی کا ریزولوشن آ گیا، مظاہرے بھی ہو گئے پیپلز پارٹی کے، کیسے اعتبار آئے گا سندھ کے لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی سنسیئر ہے اپنی اس پوزیشن میں؟
دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ماضی میں سندھ کی کانگریس جماعتیں تمام جماعتیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، بلکہ کالا باغ ڈیم کے خلاف جو پنجاب سندھ بارڈر پہ ایک دھرنا لگا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں، وہ تو سب کو یاد ہوگا. لیکن اس مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ چیئرمین آصف علی زرداری کی وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں میٹنگ وہ کر رہے ہیں، جیسے ابھی وسط اللہ خان نے بھی بتایا کہ اس میں کون کون شریک تھے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ میٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کینال بننے نہیں دیں گے. تو یہ آپ کی ڈبل پالیسی کیا ہے، کچھ ہمیں ذرا سمجھائیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، جیسے آپ نے بھی پہلے انٹرو میں کہا شاہد، کہ یہ سندھ کی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ابھی تو اسکولز کے بچوں میں، گاؤں کی عورتوں نے جلوس نکالے ہیں کئی جگہوں پہ. وکلاء نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ جو ہیں وہ اسمبلی میں اپنے بچوں سے، شاگردوں سے یہ احتجاج کرواتے ہیں. اور نو مور کینالز تو آج کل ہیش ٹیگ ہے پوری سندھ میں. سندھ کے لوگ اعتبار اس وجہ سے بھی نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ پاور میں ہیں، ابھی آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ ہماری طرح جلوس نکالیں. یہ جلوس جلسے تو ہم کر رہے ہیں، آپ نے کر دی وہ کون سی بڑی بات ہوگی. آپ نے جو کرنا ہے کام کی بات وہ کریں، آپ یہ کریں. بلکہ لوگ تو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، شہباز حکومت کو جس کے آپ اتحادی ہیں وفاق میں، ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیں کہ کینال کے منصوبے سے آپ وڈرا ہو جائیں، نہیں تو ہم آپ کی سپورٹ جو ہے قومی اسمبلی میں وہ وڈرا کریں. مطلب کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے، الفاظ سے کام نہیں، اور بات وہاں کریں جہاں میٹر کرتی ہے. جی ٹھیک ہے نا، بالکل. ٹھیک. نثار کھوکھر آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے ہمیں، کیش 22 سچویشن ہے. بیسیکلی یہ کہ جو عالمی ادارہ خوراک ہے اس کے مطابق پاکستان میں اپنے دریائی پانی کا صرف 10% ریزروائرز میں جمع کر سکتا ہے، جبکہ ایوریج باقی دنیا میں 40% کے قریب ہے. پچھلے 50 سال سے ہم نے کوئی ڈیم بھی نہیں بنایا. پھر ماحولیاتی ولنریبلٹی اتنی ہے کہ ٹاپ 10 جو ممالک ہیں ان میں جو واٹر سٹریس کے حساب سے ہیں سلٹنگ کا بھی کوئی پاکستان آ گیا. وہ پھر ڈیٹیلز آ جاتی ہے نا، ٹائم اتنا نہیں ہے. اس وقت جو میری نظر سے خبر گزری ہے وہ یہ ہے کہ ارسا کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. خریف کا جو سیزن ہے وہ سر پہ ہے، ڈیم خالی ہیں، دریائی پانی کا بہاؤ انتہائی کم ہے. سردیوں میں ایوریج سے 43% کم بارش ہوئی ہے. پہاڑوں پہ جو برف پڑی ہے وہ 50 انچ کی بجائے تقریباً 27 انچ پڑی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اپریل کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ صرف ڈرنکنگ واٹر دیا جا سکتا ہے، اتنا پانی ہے ہمارے پاس. اور ستمبر تک ہر مہینے ارسا کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس جو ہے منتھلی بیسس پہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اب کتنا پانی ریلیز کیا جائے. تو حالات اس وقت اس نہج پہ آ گئے. تو سوال پھر وہی کہ پانی آئے گا کہاں سے؟ یہ اتنے جو میگا پروجیکٹس ہیں، جو ہمارا کلائمیٹ چینج ہے، جو خشک سالی بڑھتی جا رہی ہے، پانی آئے گا کہاں سے؟ آپ اربوں روپے ڈال دیں کینال بنانے میں، لیکن سوال یہ موجود رہے گا. تو یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے دوربین کی اور ان کے فلاحی کام کی. پروگرام میں واپس خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چولستان کینال کی، جو کہ سندھ میں بہت متنازع ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو بدلتی پوزیشن ہے اس پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے نثار کھوکھر صاحب سے. اور بات انہوں نے یہ کہی کہ جی پیپلز پارٹی نے بالکل ایک واضح موقف اپنایا ہے، لیکن سندھ کے لوگوں کو ابھی بھی اعتبار نہیں آ رہا. تو ہماری خوش قسمتی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، انہوں نے وہ بھی فون لائن پر ہیں اور اپنا موقف دینا چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائملی طور پر رابطہ بھی کیا اور پروگرام میں اب آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو بتائیے گا کہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری صاحب نے لاسٹ ایئر اپروو کیا تھا، پھر ابھی صدر زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، تو ہوا کیا ہے؟ یہ پوزیشن کیسے بدلی ہے، کیوں کر بدلی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ شاہزیب آپ کو مجھے پروگرام میں لینے کا اور جو اپنا موقف ہے وہ بیان کرنے کا. میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی جاتا ہوں. چولستان کنال کو یہ پہلی بار نہیں پلان بن رہا ہے یا کوئی اس کی جو ہے پروپوزل آ رہا ہے.
یہ آج سے 150 سال پہلے انگریزوں کے زمانے میں جب یہ ڈفرینٹ براجز بن رہے تھے اس وقت بھی یہ چولستان کے علاقے کو آباد کرنے کے لیے ایک پلان بنا تھا, اور یہ میں غالباً 1919 کی بات کر رہا ہوں, 150 تو نہیں, میں تھوڑا زیادہ بول گیا, 100 سال کے قریب. 1919 میں اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے پنجاب کے اس پروپوزل کو رد کیا تھا کہ نہیں جی یہ آباد نہیں ہو سکتا. خیر اس کو چھوڑیں, بہت پرانی بات ہو گئی. ہاں اچھا ہوگا اگر ہم حال میں آ جائیں. ہاں میں جلدی آ جاتا ہوں حال میں, بہت جلدی. تھینک یو. موسٹ ریسنٹ ٹائمز میں یہ 2-3 بار پہلے بھی ہوا ہے. موسٹ ریسنٹلی جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس وقت اس کے لیے کہا کہ جی یہ چولستان کا علاقہ ہم نے آباد کرنا ہے, اور انہوں نے ارسا میں ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایک اسکیم بنائی اور انہوں نے ارسا میں اپنا این او سی کے لیے گئے, یعنی واٹر اویلیبلٹی کے لیے. اور ارسا کی جو اپروول ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی بندے کو دیں گے, میرا خیال ہے انجینئر بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے صرف اس بیسس پہ کہ جی 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹری جاتا ہے تو اس لیے اتنا پانی اویلیبل ہے. پھر وہ کیلکولیشنز پنجاب گورنمنٹ نے ان کو کر کے دی تھی, ان کو مانتے ہوئے کہا کہ جی پانی اویلیبل ہے. پہلے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو پروگرام دیکھ رہا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کی تھی جب کالا باغ ڈیم کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اور بالکل بالکل جی. تو اس وقت جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی اور جنرل مشرف کہتے تھے, آپ کا نمبر شاید یاد ہو, 35 MF پانی جاتا ہے ڈاؤن اسٹریم کوٹری. جی انہوں نے کیا کیا تھا 76 سے لے کے تو 99 تک ایوریج نکالا تھا, اس وقت 35 تھا. اب 76 سے لے کے 2023 تک جاتے ہیں تو ایوریج گھٹ کے 27 MF ہو گیا. اور اگر ہم پچھلے 25 سال کا ایوریج دیکھیں تو اب یہ 17 MF ہو گیا پانی. 17 MF پانی ڈاؤن اسٹریم جاتا ہے. 8.5 ہم تو کہتے ہیں کم از کم 10 جانا چاہیے, لیکن 8.5 کو بھی مان لیں. ایک منٹ, ہم تھوڑا سا اس کو نا پولیٹیکل سائیڈ میں انٹرسٹیڈ ہوں. میرا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ صدر مملکت نے 8 جولائی 2024 کو ایگری کیا ان پرنسپل کہ یہ 6 اسٹریٹجک کینال کا منصوبہ جو ہے ان انٹرپٹڈلی سائملٹینیسلی شروع کر دیا جائے, اور پھر وہ کیا اسباب تھے کہ ابھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے جو خطاب ہے ان کا, اس میں انہوں نے بالکل ایک دوسرا موقف اپنا لیا. اس وقت کیا مجبوری تھی اور اس وقت کیا مجبوری ہے؟ میں اس کا سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں. وسیم صاحب یہ ڈیٹیل میں بتائیں تو بہتر تھا, لیکن میں ڈائریکٹلی آپ کے سوال کے جواب پہ آ جاتا ہوں, اس لیے کہ آپ شاید آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میرے پاس ٹائم بہت ہے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے. صدر مجھے ایک بات بتا دیں کہ صدر پاکستان چاہے آصف علی زرداری ہوں پچھلے ٹرم میں, اس ٹرم میں, یا بیچ میں اور بھی صدور کافی آئے گئے, کون سا پروجیکٹ کسی صدر نے اپروو کیا ہے؟ مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ صدر پروجیکٹ اپروو کرتے ہیں تو پروجیکٹ بن جاتا ہے. ابھی ہم نے شارع بھٹو بنائی ہے, کیا صدر زرداری نے اپروو کی تھی؟ یا ہم نے ابھی تھر میں سارا پروگرام جو بنائے پروجیکٹس, کیا کسی صدر نے اس کو اپروو کیا تھا؟ صدر کا واسطہ نہیں ہوتا, صدر کے پاس جیسے گورنرز کے پاس نہیں ہوتا, صدر کے پاس نہیں ہوتا. صدر صاحب کے پاس ہی ہیز این انٹرسٹ ان ایگریکلچر. لوگ گئے تھے اس 8 جولائی کو جو آپ بتا رہے ہیں تاریخ, میٹنگ ہوئی ہوگی, میں نہیں تھا اس میں موجود. 8 جولائی کو میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے پلانز 6 کنال, 6 کنالز میں بھی 2 تو پرانے کنالز ہیں. ایک کنال ہے کچھی جو بنا ہوا ہے, ایک کنال ہے رینی جو بنا ہوا ہے. تو یہ تو 2 پرانے کنالز ہیں, ان کی بات چھوڑ دیں. 2 کنالز کہہ رہے ہیں سندھ میں تھر اور رینی کی جو بات کر رہے تھے, وہ بھی ہم تو بنانے نہیں دے رہے, ہم نے تو کوئی اسکیم انیشیٹ ہی نہیں کی, تو وہ بھی ختم ہو گئے بات. باقی رہ گئے 2 کنال پنجاب کے, ایک چولستان اور ایک چوبارہ کنال جو ہے گریٹر تھل کنال کی ایکسپینشن. تو صدر صاحب نہ کوئی کسی پروجیکٹ کو اپروو کر سکتے. ہاں ہم بھی چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہم بھی چاہتے ہیں اپنے پروجیکٹس کی سپورٹ لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر اتنا اچھا ہے تو آپ صوبوں سے بات کریں, اور صوبوں سے کہا کہ اچھا پروجیکٹ ہے تو آپ اس کو آگے, اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیں. میں منٹس کی بات کر رہا ہوں, یہ کہاں ہوگا؟ چلیں ہم یہ مان لیتے کہ صدر صاحب اپروول نہیں دیتے, پرائم منسٹر کا کام ہے, لیکن انہیں بریف دیا گیا اور اس کے پورے منٹس جو ہیں
لوکل پریس سے لے کے الجزیرہ تک سب کوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یس ان پرنسپل میں اس منصوبے کے ساتھ ہوں اور سائملٹینیسلی اس اسٹریٹجک منصوبے کو شروع کیا جائے اور ان انٹرپٹیڈ فنڈنگ جو ہے وہ کی جائے. اچھا میں پھر وسط اللہ صاحب کیا اس سے پروجیکٹ اپروو ہو گیا؟ میں تو وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اسکیم لے جاتے ہیں, اسکیم کہتے ہیں یار اچھا ہے تو آپ صبح سے بات کر لیں, ٹھیک ہے جو آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں, ہی ڈز ناٹ نو دا بیک گراؤنڈ. ان کو جو باتیں بتائی گئیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر ارسا نے بھی دے دیا اس کا اپروول تو آپ صبح سے بات کریں اور میں آپ کو اس معاملے تک سپورٹ کرتا ہوں. جب اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا پریزیڈنٹ صاحب کی اس منٹس آف میٹنگ کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آگے کسی بند کمرے میں نہیں, کسی 4 لوگوں کے ساتھ نہیں, پورے قوم کے سامنے کہا کہ یہ پروجیکٹ مجھے منظور نہیں ہے صوبوں کے. تو ناؤ اٹ شوڈ ہیو کلیریفائڈ تھنگس, بٹ انسٹیڈ آف دیٹ یہ منٹس آف میٹنگ آپ بہت ہی احترام کے ساتھ مین اسٹریم میڈیا پہ لے جا کے اور جو اس کو پولیٹیسائز کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مہم چلانا چاہتے ہیں اس کو اگر کوئی بھی ایئر کرے تو شاہ صاحب ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور پھر پارلیمنٹ میں انہوں نے خطاب کیا, اس کا بھی ہم نے ریفرنس دیا ہے نا کہ اب یہ موقف ہے پیپلز پارٹی. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج کے موقف کی سوال پوچھ لیں. اچھا شاہ صاحب معذرت کے ساتھ منٹس پریزر کے جو اختیارات ہوتے ہیں اور بالکل انہوں نے کھل کے کہا کہ نہیں ہوتا, اس وقت تھوڑی کنفیوژن ہے کہ پوزیشن کیا ہے, کیونکہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سندھ کے اعتراض جو ہے ان میں دم ہے, رائٹ. اب حکومت سندھ اس کے بارے میں کیا پوزیشن لے گی؟ اور میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سندھ ایک ہی بات ہے, حکومت سندھ ہی ہے جی وہی ایک ہی بات ہے نا سر, ایک ہی بات ہے جی جی. تو جلسوں جلوسوں سے آگے مطلب کیا مطلب کوئی بات کی جائے گی وفاق سے جی, یا انہیں کوئی الٹیمیٹم دیا جائے گا کہ جی ڈیڈ لائن کہ جی آپ اس کو واضح طور پہ واپس لیں ورنہ ہم آپ کی سپورٹ سے ہاتھ اٹھا لیں گے, کوئی اس طرح کی بات ہے, کوئی ڈسکس ہو رہی ہے؟ ذرا سر دیکھیں یہ اس وقت اس کی سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروول ہوئی, پھر یہ ایکنک میں گیا. جب ایکنک میں گیا تو میں نے ایک خط لکھا اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر جو ایکنک کو پریزائڈ کرتے ہیں ان ایبسنس آف دی پرائم منسٹر کہ جی آپ اس کو کنسیڈر نہ کریں بیکاز سندھ حکومت ابھی نہیں جون میں سی سی آئی میں گئی ہے اگینسٹ دی, سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی, اس کے بارے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جی اٹس اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ اور سال سے اوپر ہو گیا ہے, آپ کو ہر 3 مہینے میں میٹنگ کرنی چاہیے. اس وقت 5ویں میٹنگ ڈیو ہے لیکن آپ نے میٹنگ نہیں کی ہے. سو انٹل اینڈ انلیس آپ کا آئین کہتا ہے کہ اگر کسی صوبے کو اعتراض ہو پانی کے معاملے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتے ہیں, ہم نے جو ارسا کا اپروول ہے جو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ کنال تو نہیں بن سکتے نا, صحیح ہے, کسی بغیر اپروول کے تو نہیں بن سکتے. انفارچونیٹلی لوگ جو دکھا رہے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس جہاں چولستان میں پنجاب حکومت نے مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ایریا کتنا ہے لیکن کافی زمین دی ہوئی ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے. اس جگہ پہ وہ سب سوائل واٹر سے ٹیوب ویلز کے ذریعے آبادی کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں ایگری مال بنائے, آل گڈ, اچھی چیزیں وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کنال کوئی نہیں بنا. کنال کا انہوں نے پراپرلی جو بلکہ پرابلی کیا آئی ایم شیور بیکاز آئی گاٹ دس چیک, تقریباً 5000 فٹ کا حصہ کنال نہیں بنایا. جو ایکچوئل کنال کا اس کو اگر آپ پروفائل کہہ بھی لیں کمپلیٹ, وہ 500-600 فٹ سے زیادہ ہے, 500-600 فٹ. ہم ادھر بات کر رہے ہیں 300 کلومیٹر کے کنال کی, وہ بنائے پرہیپس بیکاز وہاں گرین پاکستان انیشیٹو میں دے آر انوائٹنگ انویسٹرز ٹو کم اینڈ گیٹ لینڈ اور آباد کریں. تو ان کو دکھانے کے لیے کہ جی الٹیمیٹلی یہ ہوگا, بٹ یہ اعتراض ہماری حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی. میرا نہیں خیال ہے, میرا تو یہ خیال ہے کہ میں بلکہ ارج بھی کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے پرائم منسٹر کو ارج کروں گا, لوکنگ ایٹ اگر آپ صرف صدر زرداری صاحب کی بات پہ کہہ کہ جی انہوں نے الاؤ کیا ہے تو انہوں نے تو آپ پارلیمنٹ میں بالکل کلیئرلی اپنا موقف دے دیا ہے کہ صوبے نہیں اگری کرتے, میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے, سندھ میں اپوزیشن ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی, سارے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. میں تو پرائم منسٹر صاحب کو ارج کروں گا, لوکنگ ایٹ دی پریزیڈنٹس ایڈریس ٹو دی جوائنٹ پارلیمنٹ
रेजोल्यूशन ऑफ द सिंध असेंबली, और जो सिंध के लोगों का रिएक्शन है वो अनाउंस करें इमीडिएटली कि हम विड्रॉ करते हैं इस प्रोजेक्ट को, और अगर कोई भी चीज बनेगी तो वो कंसेंसस से बनेगी। बिल्कुल ठीक है, सो मच, ये बिल्कुल ठीक हो गया। क्लैरिटी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया। थैंक यू। एक चीज अगर मैं कह दूं, एक चीज अगर मैं कह दूं, मैंने देखा था जर्नलिस्ट निसार खोखर साहब ने कहा था, और मैंने जरूर एक जगह पे जब मुझसे सवाल किया गया कि कनाल बन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने जवाब दिया था कहाँ बन रहे हैं भाई कनाल, तो उसको नेगेटिव लेके क्रिटिसाइज करना, इसलिए कनाल कहीं नहीं बन रहा, न चौबारा का बन रहा है, न चोलिस्तान का बन रहा है। मैं दोबारा कह दूं, चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात हम आराम से सो सकते हैं। अच्छा नहीं देखें, हाँ, और ये मतलब अब एक देखें क्लियर स्टांस तो आ गया यार, हम इसके हक में नहीं है और हम नहीं चाहते, हम मराद हुकूमत सिंध, और इसको मतलब कंसेंसस से नहीं किया जाए तो नहीं होगा। हमारा ख्याल है कि जैसे अभी इन्होंने एक प्लेज दी है कि प्राइम मिनिस्टर वाज़े तौर पे ऐलान कर दें तो मामला हल हो जाएगा, लोगों को एतबार आ जाएगा, अगर कहीं पे शुकूक व शुबात हैं तो वो भी हल हो जाएंगे। सारी बात लेकिन हाँ, सिर्फ एक्चुअली सिर्फ ये जलसे जुलूस निकालने से जो है ना वो बात नहीं बनती है, क्योंकि लोगों में उनका तजुर्बा है, उनकी एक शुकूक व शुबात हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हम लेंगे यहाँ पे एक ब्रेक और वापस आते हैं तो बात करेंगे फलाही तंजीम दूरबीन की। वेलकम बैक। और आप सबने शहजाद रॉय का नाम तो सुना ही होगा, और आप ये भी यकीनन जानते होंगे कि वो एक मशहूर म्यूजिशियन तो हैं ही, लेकिन उनको तालीम के शोबे के साथ भी उनका बहुत एक गहरा ताल्लुक है। इनफैक्ट उनका कहना था कि मैं उन बच्चों के बारे में तो फिक्रमंद हूँ जो स्कूल नहीं जाते, लेकिन उन बच्चों के बारे में मैं ज़्यादा फिक्रमंद हूँ जो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर 10 साल गुजारते हैं लेकिन कुछ सीख नहीं पाते। तो जब ये लोग वर्क फोर्स में जाते हैं तो ज़ाहिर है आप इनसे कोई इनोवेशन की उम्मीद नहीं कर सकते, आप इनसे कोई इन्वेंशन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस सोच को लेकर उन्होंने बनाई ज़िंदगी ट्रस्ट, और ज़िंदगी ट्रस्ट ने दो यहाँ सिंध में 2 स्कूल्स को अडॉप्ट किया, एक 2007 में और एक 2015 में। और प्लान तो ये था कि बहुत सारे स्कूल्स को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन पता लगा कि यार ये तो एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बिल्डिंग्स ख़राब थी, मटेरियल एजुकेशन मटेरियल नहीं थे, रिसोर्सेज थे तो या तो नाकारा थे या तो थे ही नहीं। और उसके साथ साथ पता लगा कि और बहुत इन्होंने रिफॉर्म्स भी किए, करिकुलम में शतरंज को भी शामिल किया, फिलॉसफी को भी शामिल किया, ताकि लोगों की जहन खोलें, उनको सोचने की सलाहियत उनमें आए, और उसके साथ साथ मौसीकी के प्रोग्राम्स भी ऐड किए। लेकिन फिर जो एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर रस्ते में था कि आप इमारत को तो बेहतर कर देंगे, आप फैसिलिटीज को बेहतर कर देंगे, आप रिसोर्सेज भी बेहतर कर देंगे, लेकिन टीचर्स वही हैं जो सालों से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, और उनका जो मेयार है वो शायद उस लेवल का नहीं है। यहाँ एक और तंजीम जन्म पाई और उसका नाम है दूरबीन, जिसका फोकस है कि यार हम टीचर्स को टीच करें ताकि वो आगे जाकर हमारे बच्चों को अच्छी तरह से तालीम फराहम कर सके। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमैर खान, दूरबीन में सीनियर लेक्चरर हैं। ये कितना मुश्किल सफ़र रहा है दूरबीन के लिए? ज़ाहिर है इट हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स अबूर करके अमल में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू भी हुआ उसके बाद भी हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें एक मैं समझता हूँ शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें टीचिंग के प्रोफेशन की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमारे माशरे में लोग जाते नहीं हैं, लोग टीचर्स नहीं बनना चाहते, काबिल लोग तो बिल्कुल नहीं बनना चाहते। जैसा यहाँ पर मैं आपकी बात रोकूंगा, अभी मैं आपकी वेबसाइट को देख रहा था तो तकरीबन कुछ 35,000 लोग अपने उसमें लिखा हुआ है कि टीचर्स बनना चाह रहे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 6% ने जूनियर लेवल का टेस्ट पास किया है। दैट इज करेक्ट। ये बात सच है। तो ये है उन टीचर्स जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि फिर हम बच्चों को सिखाएंगे। तो दूरबीन में आप मतलब टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं? दूरबीन में हम लोग जो हमारा निसाब है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट करिकुलम है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के साथ शराकत करके बनाया गया है, जो फिनलैंड की एक बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी है, और एजुकेशन में उसका बहुत बड़ा नाम है, टीचर एजुकेशन में उसका बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद फिर इन जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फिर कॉन्टेक्चुअलाइज किया गया, हमारे सियाक़-ओ-सबाब के मुताबिक ढाला गया, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक ढाला। बिल्कुल।
اس میں ایک بہت بڑا جو ایک ہماری سمجھ لیجئے جو جس طریقے سے ہم لوگ مختلف ہیں ان ترقی یافتہ ممالک سے، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک انٹیک کرتے ہیں ایک فیوچر ٹیچر کی، تو ہم نے چونکہ ہمارا اسکولنگ کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، تو ہمیں بہت سے اسکولنگ ایئرس کے گیپس کو بھی پہلے فل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں اس بنیاد کو ڈالنے کے بعد پھر اس پہ وہ عمارت تعمیر کرنی پڑتی ہے، ٹیچنگ کے لیے پھر تیار کرنا پڑتا ہے. سو ہمیں وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف کیا کہنا چاہیے وی ہیو ٹو فل ان دا گیپس جو اسکولنگ کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. اور پھر آف کورس جو ہمارا نصاب ہے وہ اس میں کچھ کورسز ہیں جو فیوچر ٹیچرز کی اپنی کانٹینٹ نالج کو بہتر بناتے ہیں، ان کو اپنے مضامین پہ عبور حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور پھر ان مضامین کو پڑھانا کیسے ہے اس کے لیے جو تحقیق پر مبنی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ انہیں سکھائی جاتی ہیں. تو عمیر آپ خود سینئر لیکچرر ہیں، تو آپ انسپائر کر رہے ہیں ٹیچرز کو کہ کس طرح آپ پڑھانے کو بھی آپ انجوائے کریں اور بچوں کو بھی آپ انسپائر کریں. تو اب تک کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کتنی پوٹینشیل ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی بہت پوٹینشیل ہے، اور میں چونکہ ریاضی کے مضمون سے منسلک ہوں تو میں اسی سے ایگزامپلز دے سکتا ہوں. تو عام طور پہ اسکولوں میں جس طریقے سے ریاضی پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ایک پروسیجر سینٹرک اپروچ ہوتی ہے. اس میں آپ کو صرف چند پروسیسز کرنے آنے چاہیے، انڈر لائنگ لاجک اور ریزننگ بے شک آپ کو نہ پتہ ہو، اس کی کانسیپچل اساس سے بے شک آپ نابلد ہوں. تو ہم لوگ ایک ریزننگ بیسڈ اپروچ لیتے ہیں ٹو دا ٹیچنگ آف کریٹیکل تھنکنگ. آپ کو صرف میتھ کے پروسیجرز نہ آئیں بلکہ آپ کو اس کے میننگ بھی پتہ ہو، اس کے پیچھے کا، اور فلسفی اور کانسیپٹ اس کے پیچھے کا پتہ ہو. اور پھر جب یہی ان ٹیچرز نے آگے جب پڑھانا ہے تو کس طریقے سے وہ وہی چیز لے کر پرائمری سطح کی کلاس رومز میں لے کر جا سکتے ہیں، تو اس چیز کے لیے بھی ہم انہیں تیار کرتے ہیں. تو وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں جو کانسیپچول یا ریزننگ اورینٹیڈ اپروچز کے ذریعے کی جا سکتی ہیں، وہ لوگ پھر کلاسوں میں بھی یوز کرتے ہیں. میری جب بات ہو رہی تھی سلمیٰ جی سے دوربین میں جو ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی تھی کہ آپ کا فوکس ہے کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم کم از کم مادری زبان میں فراہم کی جائے. تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے دیکھیے، ایک تو اس پر بہت ریسرچ کوٹ کی جاتی ہے، لیکن میری نظر میں تو ریسرچ پر بھی جانے سے پہلے ہمیں یہ اتنی کامن سینسیکل بات ہے، اتنی لاجیکل بات ہے کہ ہمیں اس پہ شاید بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. آف کورس ایک بچہ بہتر طور پر تب سیکھے گا جب اس کو اس کی موسٹ فیملیئر لینگویج میں ابتدائی تعلیم. لیکن پیرنٹس پڑھانا نہیں چاہتے نا، نہیں پڑھانا چاہتے ہو انفارچونیٹلی. تو کیسے نہیں پڑھانا چاہتے؟ اس کی وجہ بھی مطلب آئی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انگریزی میں، کہتے ہیں انگریزی سکھانی ہے یا کہتے ہیں اردو سکھانی ہے، ٹکٹ ٹو ا بیٹر لائف. ویری انڈرسٹینڈیبل. ان کو کیسے کنونس کرتے ہیں؟ ان کو ہم ایسے کنونس کرتے ہیں، ہم انہیں اگین ریسرچ سے ہی یہ بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ ابتدائی تعلیم اپنی زبان میں حاصل کرے اور اپنی زبان میں ایک سرٹن سطح کی پروفیشنسی حاصل کر لے گا تو انگریزی ایکوائر کرنا بھی اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا. تو انگریزی سیکھنا ایک مختلف کام ہے، انگریزی میں کوئی اور مضمون سیکھنا ایک مختلف کام ہے. اینڈ آف کورس آفٹر اے پوائنٹ ٹرانزیشن ہوتی ہے، میتھ آفٹر اے پوائنٹ ہم انگریزی میں پڑھانا شروع کرتے ہیں. لیکن جو بنیاد ہے جی وہ دیکھیں، اب کوئی آپ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے اگر اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو. اور یہ ایک ان کی بنیادیں مطلب علم کی بنیاد مضبوط کرنے کی. اور انفارچونیٹلی اس کی روٹس ہماری کولونیل ہسٹری میں جاتی ہیں. وہ تو ہے ہر چیز وہی نہیں. عمیر صاحب گھوم پھر کے انگریزوں کو ہی بلیم کرتے ہیں کہ یار کیا بڑا کرتے گئے، صرف ریلوے بنائے باقی سب کچھ لے گئے، اور کھسوٹ کرنے کے لیے بات ہے. وہ بھی ظاہر ہے بندہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے نا، کسی اور کے فائدے کے لیے تو کام کرتا. عمیر صاحب تھینک یو سو مچ. کاش ہمارے پاس اور وقت ہوتا لیکن آپ کے سامنے ہی ہے تو کیا کریں. تھینک یو فار جوائننگ اس. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، جی اجازت دیجیے. خدا حافظ.